یا رسول اللہ تیرے مسیحائی پر اس قدر میرا بھروسہ ہے، اس قدر یقین ہے، اس لیے ہم نے اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہمارے درد کا مداوع تو ہی کرے گا۔ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بھروسہ ہے مسیحائی پر تیرے اس قدر آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ ہر طرف باتیں بہاری ہے، مدینے چلیے۔ ہر طرف باتیں بہاری ہے، مدینے چلیے۔ فیض سرکار بھی جاری ہے، مدینے چلیے۔ اور ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا، کتنی آسان سواری ہے، مدینے چلیے۔ ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا، کتنی آسان سواری ہے، مدینے چلیے۔ بس بیٹھ کر کے آنکھیں بند کر لیجئے اور اپنے آپ کو محسوس کریے کہ ہم روزے رسول پہ بیٹھے ہیں۔ ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا، کتنی آسان سواری ہے، مدینے چلیے۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ مریض ہر شفا ہے، صلی علی محمد۔ جو درد لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ میں نے آیت پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کے ذریعے محبوب تک اللہ رب العزت اپنی بات پہنچا کر ہم کو آگاہ کرتا ہے کہ سن لو کہ تمہارے پروردگار کے نزدیک جو ہے نا، دین اسلام بہت پسندیدہ دین ہے۔ اسلام ہی پسندیدہ دین ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ معبود نے اپنے بندوں سے کہہ دیا اور بندوں نے اس اسلام کو اپنا لیا۔ جو اپنا لیے وہ مسلمان ہو گئے، جو نہیں اپنائے وہ غیر مسلم رہے۔ جنہوں نے اسلام کو سینے سے لگا لیا اسے اسلام نے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دی، اور جنہوں نے سینے سے نہ لگایا، ٹھکرا دیا، وہ اسلام سے خارج ہی رہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان میں غیر مسلم کہتے ہیں، انہیں غیر مسلم کہتے ہیں جنہیں اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول نے اسی اسلام کے بارے میں کہا ہے، بلغوا انی ولو آیا، میرے جانب سے تم تبلیغ کرو اگرچہ ایک ہی آیت کریمہ کی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول نے کہا ہے، کل مؤمن اخوہ، مسلمان مومن کا بھائی ہے۔ دوستان محترم، اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں اور مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام میں کیا ہے۔ اسلام کیا ہے اور اسلام میں کیا ہے۔ دوستان محترم، اسلام میں صرف آفر ہے، اسلام میں اونلی آفر ہے، اسلام میں اونلی پیکیج ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اسلام میں ہمارے اور آپ کے لیے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ اسلام نے جو حدود، جو قانون لاگو کیے ہیں، قانون بنتے ان کے لیے ہیں جو قانون کے خلاف کام کرتے ہوں۔ قانون کن کے لیے بنایا جاتا ہے؟ جو قانون پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے، یا جو قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے؟ جو قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں، قانون کا حدود ان کے لیے نافذ ہوتا ہے، اور جو قانون پہ عمل کرتے ہوں ان کے اوپر قانون گرفت نہیں کرتی۔ دوستان محترم، آپ چوری نہ کریے، قانون آپ کو گرفتار کرے گی نہیں۔ آپ کسی کو مت ماریے، قانون آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر گرفت نہیں بنا سکتی۔ آپ بیزا کسی کو تکلیف مت دیں، آپ بیزا ظلم و بربریت کرتے ہوئے کسی کے زمین پہ، کسی کے گھر مکان پہ قبضہ نہ کریں، زبردستی قبضہ کریں گے آپ کو قانون گرفتار کر لیں گے، آپ کے اوپر قانون کا حدود نافذ ہو جائے گا۔ دوستان محترم، قانون بنتا ان کے لیے ہے جو قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسلام میں بھی قانون ہے، کن کے لیے؟ جو قانون کے اسلام کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسلام نے قانون بنایا ہے شراب پینا حرام ہے،
کس کے لیے؟ جو نہیں پیتے ان کے لیے کہ جو پیتے ہیں ان کے لیے؟ جو پیتے ہیں ان کے لیے حرام ہے، جو نہیں پیتے ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اسلام نے قانون نافذ کیا ہے کہ اگر تم غیبت کرو گے تو اللہ کے رسول اور اللہ تمہیں ناپسند کر دیں گے۔ غیبت کرو گے، چغلی کرو گے، پیٹھ پیچھے برائی کرو گے تو نہ اللہ تمہیں پسند کرے گا نہ اللہ کے رسول۔ تو جو غیبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے، جو غیبت نہیں کرتے وہ آزاد ہے اس قانون سے۔ دوستان محترم، قانون اسلام نے قانون نافذ کیا ہے کہ اگر تمہارے کان میں نماز سے پہلے نماز کی آگاہی کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، تم ہوش و حواس میں ہو، عاقل و بالغ ہو، پاگل نہیں ہو، کسی وجہ سے مجبور نہیں ہو، اس کے باوجود بھی تم نماز نہیں پڑھتے تو یاد رکھو تمہارا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ یہ جہنم کے دروازے پر نام لکھنے کا قانون کن کے لیے ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ نماز چھوڑ دینے والوں کے لیے؟ جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ چکے ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے۔ قانون بنایا ان کے لیے جاتا ہے جو قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ قانون نے ایک حد نافذ کیا ہے، قانون نافذ کیا ہے کہ کسی بھی غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ کن کے لیے ہے؟ جو غیر محرم کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں ان کے لیے ہے، جو دیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ دوستان محترم، قانون اللہ کے رسول نے کہا ہے مقررات عمل ہے۔ اگر تم کسی غیر محرم کو دیکھ کر اپنے اندر شہوانیت جیسی عذاب پیدا کرتے ہو تو سمجھ لو جیسا تم کرو گے کسی دوسرے کے ساتھ سوچ رکھو گے، ویسے ہی تمہارے گھر والوں کے بعد دوسرے لوگ سوچ رکھیں گے تمہارے گھر والوں کے ساتھ۔ اگر تمہارے نظروں سے، تمہارے سوچ سے، تمہارے دل سے کسی کی بہن، بیٹی، بچی محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھو لوگوں کے نظر و نگاہ سے آپ کی بہن، بیٹی، بچی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، بیوی نے گریبان پکڑ لیا، بتاؤ تم نے کس خاتون کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے؟ صحابی حیران ہے، ہم تو باہر سے آ رہے ہیں، میری خاتون، میری بیوی گھر کے اندر ہے، باہر کے معاملات گھر کے اندر رہنے والی بیوی کو کیسے معلوم چلا؟ کہتی ہے بتاؤ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ ہے اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، بتاؤ آج تم نے باہر کس کے بہن یا کس کے بیٹی یا کس کے بیوی کے اوپر نظر نگاہ تم ڈالے ہو، بتاؤ۔ کہتے ہیں بیگم تمہیں ہو کیا گیا ہے آج؟ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو سکتے ہو لیکن رسولوں کا تاجدار جھوٹا نہیں ہو سکتا، رسولوں کا تاجدار جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ہم نے رسول تو عالم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم کسی کے بہن کے اوپر غلط نظر ڈالتے ہو تو تمہارے بہن کے اوپر بھی ڈالا جائے گا، تم کسی کے بیٹی کے اوپر غلط نظر ڈالتے ہو تو تمہاری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، اگر تم کسی کے بیوی کے اوپر غلط نظر ڈالتے ہو تو یاد رکھو تمہاری بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ بتاؤ کس کی بیوی کے اوپر تم نے غلط نظر ڈالا؟ کیا ماجرا ہوا ہے؟ بیوی کہتی ہیں کہ آج میں اپنے دروازے سے باہر نکلی، ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا، وہ ایک غلط نظر سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر کہیں یہ حرکت کر رہا ہوگا جس کے وجہ سے کوئی دوسرا نامحرم شخص مجھے غلط نظر سے دیکھ رہا ہے، بتا تو نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ شوہر سر جھکا دیتا ہے، شوہر سر جھکا دیتا ہے اور معذرت طلب کرتے ہوئے وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ بی بی کہتی ہیں اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو کہ آئندہ تم سے ایسی گناہ نہ ہوگی۔ انہوں نے توبہ کیا، ثابت یہ ہوا کہ آپ دوسروں کے بارے میں جیسی سوچ رکھتے ہو اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی لوگ ایسے، آپ کے گھر والوں کے بارے میں بھی لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ برداشت کرنے کے لیے تیار رہو، برداشت کرنے کے لیے تیار رہو۔ اگر آپ کی نظر سے کسی کی بہن محفوظ نہیں ہے تو غیروں کی نظر سے آپ کی بہن محفوظ نہیں، اگر آپ کی نظر سے کسی کی بیٹی محفوظ نہیں تو دوسروں کی نظر سے آپ کی بیٹی بھی محفوظ نہیں۔ عوام میں، معاشرے میں برائیاں کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں کوئی برائی ہو جاتی ہے
تو ہم انصاف مانگتے پھرتے اپنے گناہوں پہ نظر نہیں ڈالتے کہ ہم سے کہاں گناہ ہوا جو ہمارے گھر کا عزت برباد ہو گیا. ہم سے کہاں گناہ ہوا ہے جو ہمارے گھر کا عزت برباد ہو گیا. یہ ساری قانون کن کے لیے ہیں؟ جو قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں. اسلام میں صرف پیکیج ہے، اسلام میں صرف آفرز ہیں ان کے لیے جو اسلامی قانون پہ عمل کرتے ہیں، جو اسلامی قانون پر عمل کرتے ہیں. ان کے لیے نئی پیکیج ہے جو اسلام کے خلاف ورزی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے الدین یسر، الدین آسان ہے. یقیناً دین آسان ہے، دین آسان ہے. آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کریے. اسلام اپنے قانون آپ کے اوپر نافذ کر کے آپ کو کبھی گرفتار نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اسلام کے قانون سے آزاد ہو جائیں گے. اگر اسلامی طرز پہ آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہمارے نگاہوں کو اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کی گمراہی اور گندگی سے محفوظ فرمائے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے لوگ بھی محفوظ رہیں، ہمارے گھر کے لوگ بھی محفوظ رہیں. بعض شکایتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے گھر میں ان کی بچیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی، دروازے تک نہیں آتی، پھر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی بچیاں غلط قدم اٹھا لیتی ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ جو لڑکی گھر سے باہر قدم نہ رکھی ہو، ایک وقت آتا ہے کسی غیر محرم کے ساتھ وہ بھاگ جاتی ہے. کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں لوگ بڑے بڑے برائیاں کر کے بیٹھے ہوں. دوستان محترم، کسی نے بہت تلخ حقیقت کہا ہے کہ ہمارے شہر کے جتنے معزز لوگ ہیں نا، ان کو فاحشہ عورتوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. شہر میں جتنے عزت دار، معزز اور پیسے والے ہیں نا، ان کی حقیقت فاحشہ اور بازارو عورت سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہمارے آپ کے سامنے تو عزت دار پیسے والے بن کے رہیں گے، لیکن ان کا کالا کرتوت شہر کی عورتیں جانتی ہیں، ان کے کالے کرتوت. دوستان محترم، ہم آپ کے سامنے معزز بن سکتے ہیں، آپ ہمارے سامنے معزز بن سکتے ہیں، لیکن اسلام اور اللہ رسول کے سامنے نہیں. اسلام اور اللہ و رسول کے سامنے ہم ہرگز معزز نہیں بن سکتے. اسلام میں صرف آفر ہے، آفر ہے. آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی رسول کے شان میں گستاخی کرتے، نالین مبارک جو پاؤں میں پہنتے تھے اللہ کے رسول نے جوتا مبارک، اس کو نالین پاک کہتے ہیں. اگر نالین مبارک کی کوئی بے ادبی کرتے نا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نالین مبارک کی بے ادبی اسی لیے کر رہا ہوگا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں رسول کا بغض بھرا ہوا ہے، رسول کا بغض بھرا ہوا ہے. حجت الوداع کے بعد اللہ کے رسول کی طبیعت خراب ہوئی، صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا جس کے اوپر حق باقی ہے وہ آ کر کے اپنا حق لے سکتا ہے. اگر ہم نے کسی کو ڈانٹا ہے وہ مجھے ڈانٹ سکتا ہے، اگر ہم نے کسی کو ویسا تکلیف دیا ہے وہ مجھے تکلیف دے سکتا ہے، اگر ہم نے کسی کو مارا ہے وہ ہمیں مار سکتا ہے، اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کر سکتا ہے، اگر ہم نے کسی قسم کی کسی کے اوپر تکلیف کی ہے یا تکلیف دیا ہے کسی کو، وہ آ کر کے مجھے تکلیف دے سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے سارے صحابہ کرام کے کانوں میں یہ بات چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہیں، سامنے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. یہ بات کانوں میں ڈالی ہے، الدین یسرن. کہتے ہیں رسول سے محبت کرو کامیابی حاصل ہو جائے گی. میں کہتا ہوں تم دن رات محبت کرو رسول سے، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. یہ بہت تلخ حقیقت ہے. تم دن رات محبت کرو رسول سے، تمہیں کامیابی مل ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے دل میں ادب رسول نہ ہو. آپ کے سینے میں محبت رسول ہے اور رسول کا ادب نہیں ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور رسول کا ادب نہیں ہے ہمارے دل میں، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو رسول کا ادب اپنے سینے میں رکھتا ہے، رسول کے ایک ایک فرمان پر عمل کرتا ہے، اور جو رسول کا ادب نہیں کرتا وہ محبت تو کرتا ہے لیکن رسول کے ایک بھی حکم پر عمل نہیں کرتا. بے ادبوں کی یہی پہچان ہے.
बेअदबों की यही पहचान है। अदब करने वाला रसूल को भी मानता है, रसूल की भी मानता है, और जो बेअदब होता है रसूल को मानता है लेकिन रसूल की एक भी बात पर अमल नहीं करता। अब चाहे वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, गैर मुक़ल्लिद हो, अहले हदीस हो, किसी भी फिरके का हो, याद रखिए अहले सुन्नत वल जमात फिरका नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर तमाम जितने गिरोह सब फिरका हैं। अहले सुन्नत वल जमात मजहब है, मजहब, फिरका नहीं है। इसे हम फिरके में नहीं गिन सकते। अहले सुन्नत वल जमात हम सुन्नी हैं। अहले सुन्नत वल जमात फिरका नहीं है, मजहब है। सुन्नियों को छोड़कर, या सुन्नियों में भी ढूंढो आप, और सुन्नियों को छोड़कर जितने फिरके हैं, मजहब अहले सुन्नत को छोड़कर जितने फिरके हैं सब में देख लो, जितने लोग मोहब्बत करने वाले हैं और रसूल के हुक्म पर अमल करने वाले नहीं हैं, वो सब लोग बेअदब हैं, वो सब लोग बेअदब हैं। मोहब्बत करने से कामयाबी नहीं होती। मोहब्बत में चार चांद तभी लगता है जब अदब हो, जब अदब हो। अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारे ऊपर अगर मेरा हुकूक बाकी रह गया हो तो आकर के मुझसे ले लो। अगर मैंने किसी को मारा है वो मुझे मार सकता है, मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया मेरे ऊपर जुल्म कर सकता है, अगर हमने किसी को भूखा रखा मुझे भूखा रख सकता है, अगर हमने किसी के ऊपर जुल्म किया है, जबर किया है, कोई भी छोटी बड़ी तकलीफ दी है, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं तुम अपना हक अदा कर लो, तुम अपना कर्ज उतार लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सहाबी जिनका नाम है उकाशा, उनका नाम है उकाशा, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा एक हक आपके ऊपर बाकी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सब लोग बड़े बड़े सहाबा किराम एक एक करके नजरें उठाकर, गर्दनें उठा करके हजरत उकाशा की तरफ देख रहे हैं। उकाशा को क्या हो गया, इसके अंदर इतनी जुरात, हिम्मत कहाँ से आ गई जो ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह मेरा हुकूक बाकी है, आपके ऊपर हक बाकी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उकाशा कहो कैसा हक है। कहते हैं या रसूल अल्लाह एक मर्तबा आप जंग पे जा रहे थे, जंग पे जा रहे थे, आप घोड़े पर सवार हो रहे थे, आपके हाथ में घोड़ा था, आपके हाथ में घोड़ा था, मैं आपके घोड़े के बगल में बैठा था, आप घोड़े के सीन पर पांव रख करके घोड़े पर बैठ रहे थे, इतने में आपका घोड़ा मेरे पीठ पर लग जाता है। या रसूल अल्लाह ये कर्ज बाकी है, आपका घोड़ा मेरे पीठ पे लगा था, मैं बदला लेना चाहता हूं, मैं बदला लेना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौलाए कायनात, दिगर जो जलीलुल कद्र सहाबा रसूल थे, सारे लोगों की चीख निकल गई कि उकाशा तुम्हें हो क्या गया है, तुम रसूल से बदला लोगे, रसूल ने तुम्हें जान करके तो नहीं मारा था, रसूल घोड़े के सिर पे पैर रख करके घोड़े के पुष्ट पर सवार हो रहे थे, अनजाने में उनका क्या हो गया, उनका घोड़ा तुम्हारे पीठ पर लग गया था, अब तुम रसूल से बदला लेना चाहते हो, तुम अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ते हो, रसूल को आखिरी नबी मानते हो, रसूल के ऊपर अपने माँ बाप को कुर्बान भी करना चाहते हो, और तुम बदला नहीं लेना चाहते हो, तुम कैसे इंसान हो, तुम ये क्या कर रहे हो, उकाशा तुम पागल तो नहीं हो गए हो, उकाशा तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो। हज़रत उकाशा कहते हैं मैं बिल्कुल होश हवास में हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। ये वो वाक़यात हैं जो आशिक़ सादिक़ होगा ना, जिसके सीने में, जिसके दिल में महज इसके इश्क़ रसूल जलवा गर हो, घर बना चुका हो, ये वाक़या सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो रसूल जब सहाबा किराम से पूछा जाता है कि बताओ रसूल की खूबसूरती क्या थी, रसूल के हुस्न जमाल का आलम क्या था, सहाबी कहते हैं कि जब 14वीं का चाँद पूरे जवानी पर चमकता था आसमान पे, अल्लाह के रसूल रात में जब खिताब किया करते थे हमारे दरमियान या हमारे दरमियान बैठे रहते थे, तो हम एक नजर अल्लाह के रसूल के चेहरे पर देखते, एक नजर 14वीं के चाँद पर देखते, बिला आखिर हमें यह फैसला करना पड़ता कि रसूल का चेहरा ज्यादा रोशन लगता था चाँद के मुकाबले में, चाँद के मुकाबले में रसूल का चेहरा ज्यादा रोशन लगता था। चाँद से ज्यादा रोशन चेहरे वाला आज सहाबे किराम के झुरमुट में मौजूद है, और हज़रत उकाशा कह रहे या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बदला लेना है। आप सोचेंगे कि ये कैसा वाकया है, मौलाना कैसा वाकया बयान कर रहा है कि रसूल से उनकी सहाबे किराम बदला लेंगे।
وہ بھی صحابہ کرام ہم بن دیکھے رسول کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، تو صبح و شام رسول کا دیدار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے بڑا عاشق کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دعوت سبھی کریں گے، لیکن صحابہ کرام جو عاشق رسول ہیں نا، ان کے عشق پر رسول کا مہر ہے، ان کے عشق رسول ہونے پر رسول کا مہر ہے۔ انہیں کوئی مانے تب بھی عاشق رسول ہیں، کوئی نہ مانے تب بھی عاشق رسول ہیں۔ وہ دوستان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کاشا نہ کرو ایسا، تم نہیں دیکھتے اللہ کے رسول بیماری کے عالم میں، ان کے جسم میں نقاہت ہے، کمزوری ہے، تم نہیں دیکھتے اللہ کے رسول مسجد میں آ کر کے امامت بھی نہیں کر پاتے، تم نہیں دیکھتے اگر انہیں مسجد کے دروازے پر آنا ہوتا ہے تو اپنے حجرے تک جب آتے ہیں حجرے کے دروازے پر تو دو لوگ پکڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں، دو لوگ پکڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں، تب اللہ کے رسول کھڑے ہو پاتے ہیں۔ اور کاشا ایسا تو نہ کرو، تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کے جسم میں کمزوری ہے، ایسا تو نہ کرو، اللہ کے رسول کا جسم جو ہے کوڑے کی مار برداشت نہیں کر سکتا، تم کیوں بدلہ لینا چاہتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہو کاشا تم مجھے مار لو، تم مجھے مار لو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنی طاقت سے مارو، تم جتنے کوڑے مارنا چاہتے ہو اتنا مار لو، لیکن میرے محبوب کو چھوڑ دو، میرے محبوب کو کوڑے مت مارو۔ کہتے ہیں نہیں، رسول کا کوڑا میرے پشت پر لگا تھا، میں بھی رسول کے پشت پر ہی کوڑا ماروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ فاروق اعظم جن کے جلال کو زمانہ جانتا ہے کہ ان کے جلال کا عالم کیا تھا، جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے اس دنیا سے تو یہود و نصارہ میں خوشی کا عالم پیدا ہو گیا کہ جو رسول کا خلیفہ تھا وہ اپنے زبان میں کہتے تھے کہ ماذ اللہ بڈھا مر گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو وہ کہتے تھے اپنے زبان میں، خوشی کا ماحول بن گیا، وہ شراب کی محفلیں منعقد کرنے لگے کہ جو رسول کا خلیفہ تھا اب تو دنیا سے چلا گیا، اب اسلام کا پاک ڈور کون سنبھالے گا، اسلام کا پاک ڈور کون سنبھالے گا۔ ابھی گلاس سے گلاس ٹکرا کر وہ شراب پی ہی رہے تھے کہ اتنے میں ان یہودیوں کا ایک جاسوس مدینے سے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابو بکر کے موت پہ خوشی مت مناؤ، کیوں؟ کیونکہ آج سے مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن گیا ہے، آج سے مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن گیا ہے، اب تمہارے لیے ماتم ہے، تمہارے لیے ماتم ہے، تم ابو بکر کے موت پہ خوشی منا رہے ہو، اب دیکھو تمہارے گردن تک عمر کا ہاتھ پہنچ چکا ہے، تم کیسے بچو گے اس کے جلال سے؟ اتنے جلال والے فاروق اعظم، تاریخ کہتی ہے جب یہودیوں اور عیسائیوں کے گھر میں بچے روتے تھے، بچے یہودی اور عیسائیوں کے گھر میں بچے روتے تھے تو ان کی مائیں کہتی تھی بچہ چپ ہو جا، وہ دیکھ عمر آ رہا ہے، اور بچہ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتا تھا۔ اتنی ہیبت تھی فاروق اعظم کی، اتنا دبدبا تھا، اتنا خوف تھا یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، کافروں میں۔ جب بچہ روتا تھا تو مائیں، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھو بھوت آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، ہاتھی آ رہا ہے، ڈرا کر کے چپ کراتے اپنے بچوں کو۔ یہودی اور عیسائی کی عورتیں اپنے بچوں کو کہتی تھی بیٹا چپ ہو جا، اگر زیادہ زور سے روئے گا عمر آ جائے گا، اور بچے خوف کے مارے چپ ہو جاتے تھے۔ اتنا بڑا دبدبا کا مالک فاروق اعظم اوکاشا کے سامنے ایک عاجزانہ طور پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں اوکاشا، انجانے میں رسول کا کوڑا ایک لگ گیا تھا تمہارے پشت پر، تم 1000 مار لو مجھے۔ کتنا؟ 1000 مار لو۔ سوچو کتنا عشق، کس قدر عشق مصطفیٰ صحابہ کرام میں، ان کے دلوں میں کس قدر عشق تھا۔ تم ایک مت مارو، 1000 مار لو، تب تک مارو جب تک عمر ہلاک نہ ہو جائے، لیکن رسول کو کچھ مت کہو، رسول کو کچھ مت کرو۔ مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، او کاشا تم مجھے مارتے مارتے ہلاک کر دو، آقا کو کچھ مت کہو۔ عثمان غنی کہتے ہیں مجھے مار لو، دیگر صحابی رسول کہتے ہیں نہیں مجھے مار لو۔
کہتے ہیں نہیں میرا معاملہ رسول کے ساتھ ہے، میں رسول سے بدلہ لوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے میرے جانثارو تم اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھ جاؤ، وہ کاسا جو کر رہا اس کو کرنے دو، اس کا حقوق ہے میرے اوپر، میرا کوڑا اسے لگ گیا تھا، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، تم لوگ بیچ میں مت آؤ۔ میں اس حالت میں اللہ کے بارگاہ میں پیش نہیں ہونا چاہتا کہ کسی کا حق میرے اوپر باقی رہے اور اللہ پوچھ لے کہ محبوب آپ کے اوپر فلاں کا حق باقی تھا، آپ نے ادا کیوں نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں تو کسی کا حق میرے اوپر باقی نہ رہے۔ جب اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکاسا مجھ سے بدلہ لے لو، اللہ کے رسول اوکاسا کے سامنے کھڑے کہتے یا رسول اللہ آپ بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں تو کوڑا ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں کوڑا نہیں ہے، میں بھلا ماروں گا کیسے آپ کو، بدلہ کس سے لوں گا؟ کوڑا منگایا جاتا ہے، اوکاسا کے ہاتھ میں کوڑا ہے، دیکھ کر اوکاسا کے ہاتھ میں کوڑا دیکھ کر صحابہ کرام آہو بکا کرتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں، دہاڑے مار کر روتے ہیں کہ پروردگار آج اس زمین پر کیسی تاریخ رقم ہونے والی ہے، جو صحابی رسول پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت کمر بستہ رہتے ہیں، آج وہی صحابی بدلہ لینا چاہتا ہے، آج وہی صحابی بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کوڑا منگایا جاتا ہے، اوکاسا تیاری کر رہے مارنے کے لیے، اچانک حضرت اوکاسا کہتے یا رسول اللہ جب آپ کا کوڑا میرے پیٹھ پہ لگا تھا نا اس وقت میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میرے پیٹھ پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میں ننگے پیٹھ آپ کے گھوڑے کے بغل میں کھڑا تھا، یا رسول اللہ اس وقت آپ کے جسم پر کپڑا ہے، کپڑا اتار دیں آپ، اللہ اکبر، کپڑا اتار دیں آپ۔ جب کپڑا اتارنے کی باری آئی چیخ و پکار مچ جاتی ہے، آہ و بکا کرتے ہیں، مولا کائنات الگ رو رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی الگ رو رہے ہیں، دیگر صحابی رسول الگ رو رہے ہیں۔ اس نشست میں اس محفل میں کوئی ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا ہو، جس کی آنکھ سے آنسو نہ بہ رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، انہیں کھڑا کرنے کے لیے پکڑ کر کے کھڑا کرنا پڑتا۔ اس حالت میں اوکاسا سرکار کے پشت انور پر کوڑا مارنے کے لیے تیار ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جسم سے کپڑے اتار دو، کپڑے اتار دو۔ دوستان محترم، اگر آج کے ڈیٹ میں کوئی ایسی حرکت کرے تو ہر ایرے گہرے نتھو خیرے بدھن کلن جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ کیا کہیں گے؟ گستاخ ہو گیا، کافر ہو گیا، گستاخ ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن رسول سامنے ہیں، صحابہ کرام سب لوگ سامنے موجود ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہا اوکاسا جو تم یہ کام کر رہے ہو نا اس کا سبب جانتے ہو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم جہنم میں چلے جاؤ گے اور تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ مارنے کا ارادہ سے دماغ میں آتے ہی انسان کافر ہو جائے گا، رسول سے بدلہ لینے کا خیال آتے ہی اسلام سے خارج، ارادہ آنے کی تو دور کی بات، انہوں نے تو اپنے زبان سے کہا تھا کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، یہاں تک کہ کوڑے مناؤ یا رسول اللہ، اپنے جسم سے کپڑے اتارو۔ 4 جماعت پڑھنے کے بعد فتویٰ دینے والا ہر مولوی کیا کہے گا؟ اوکاسا کافر ہو گیا۔ آج کے ڈیٹ میں جیسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کافر کون ہے مومن کون ہے ہر انسان فیصلہ کر رہا ہے، ہر انسان فیصلہ کر رہا ہے۔ دوستان محترم، ہر انسان فیصلہ کر رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جس دن جنت میں ڈالنے کا اور جہنم میں پھینکنے کا حق اللہ کے بندوں نے اللہ کو دے دیا، اسی دن پوری انسانیت ایک ہو جائے گی۔ جس دن جنت اور جہنم میں ڈالنے کا حق، مومن اور کافر ہونے کا حق انسانوں نے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تو ہی جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے کون مومن ہے کون کافر ہے۔ جس دن یہ حق پروردگار کے سپرد کر دیا گیا اسی دن انسانوں میں اتحاد قائم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہمارے جماعت کے لوگ ہونے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا اپنا جماعت بنا کر کے روٹی بھی تو کمانی ہے، جیسا روٹی اور بوٹی کا معاملہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ اپنی جماعت کی ہمیشہ یہ برائی کرتے، برائی نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ فلاں مومن، ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں، اس سے بڑا کوئی کافر نہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ ارے
جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حروف ہجائیہ یا حروف تہجی کسے کہتے ہیں، جسے الف بے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے کہ فلاں عالم صحیح ہے، فلاں عالم غلط ہے، فلاں حافظ صاحب صحیح ہے، فلاں حافظ صاحب غلط ہے، فلاں انسان مسلمان ہے، فلاں انسان کافر جیسی حرکتیں کرتا ہے، جس کو یہی نہیں معلوم کہ الف سے لے کے یہ تک کتنے حروف ہیں، جس کو یہ نہیں معلوم کہ الف سے ای پڑھنا ہے کہ الف سے اے پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، الف سے اے پڑھتے ہیں، الف پیش او پڑھتے ہیں مجہول، حالانکہ مجہول قرآن پڑھانے سے ممانعت کیا گیا ہے، جائز نہیں ہے قرآن پڑھانا مجہول۔ جو لوگ اس طریقے سے تعلیم دیتے ہیں نا آپ کے یہاں منڈی میں، وہ لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں کون مومن ہے کون کافر ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جن کو نہیں معلوم کہ قرآن عالم پہ اور زبر زیر پیش کیسے پڑھایا جاتا ہے، زبر زیر پیش کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ 20 پارے 22 پارے پڑھ کے آتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے، انہیں قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، مجہول پڑھتے ہیں۔ قرآن معروف پڑھنے کا حکم ہے لیکن مجہول پڑھاتے ہیں لوگ۔ نہ پڑھنے والا جتنا گنہگار ہے، مجہول پڑھنے والا بھی اتنے گنہگار ہے جو قرآن کو مجہول پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن میں آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو سنوار کر پڑھو، قرآن کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھو کہ جب تم پڑھو اور دور کوئی سنے تو وہ سننے پر مجبور ہو جائے، واہ پڑھنے والا کتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مت پڑھو کہ سننے والا عاجز آ جائے، یار جلدی سے بند کرو، یا اس محفل سے اٹھنے کی کوشش کرے، اس طرح قرآن مت پڑھو۔ دوستان محترم، عکاشہ ہیں، آج کے ڈیٹ میں ہر ایرے گہرے نتھو خیرے فیصلہ کرتے تھے نا کون مومن کون کافر ہے۔ اس دور میں حضرت عکاشہ نے سوچا نہیں، فیصلہ کیا تھا اور کہہ کے بتایا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے، آپ کا کوڑا میرے پشت پہ لگا تھا، پیٹھ پہ، میں بھی آپ کے پیٹھ پہ کوڑا ماروں گا، میں بھی آپ کے پیٹھ پہ کوڑا ماروں گا۔ صحابہ کرام سامنے موجود ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا میرے طرف سے، کوئی بھی کوڑا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، عکاشہ کا معاملات میرے ساتھ ہے، میں ہی اس کو حل کروں گا، عکاشہ مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستان محترم، جب نورانی جسم سے اللہ کے رسول نے پیراہن اتارا ہے، اپنا خرقہ اتارا ہے، اپنا لباس اتارا ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کے بیچ میں دہاڑے مچ گئے کہ وہ نورانی جسم والا جس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہو، آج اس کے پیٹھ پر عکاشہ کوڑا مارے گا، آج اس کے پشت پر عکاشہ کوڑا مارے گا۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول اپنا خرقہ اتارتے ہیں، اپنا جبہ اتارتے ہیں، اتار کر کے عکاشہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کوڑا میرے پیٹھ پہ لگا تھا، آپ اپنا چہرہ کر کے میرے طرف کھڑے ہیں، آپ میرے طرف پیٹھ کریے، چہرہ صحابہ کرام کے طرف کریے، مجھے آپ کے پیٹھ پہ مارنا ہے۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول اس دوری پہ کھڑے ہیں، عکاشہ اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کر کے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول جیسے ہی چہرہ پھیرتے ہیں، حضرت عکاشہ نے اپنے ہاتھ سے کوڑا کو پھینکا اور پیچھے سے جا کر اللہ کے رسول کو کمر سے جکڑ لیا، اور پشت پر جو مہر نبوت تھا، ہر نبی کے پشت پر مہر ہوتا ہے، مہر نبی ہونے کا مہر اللہ کی جانب سے، جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں اپنے دکان کا مہر، اپنے کاروبار کا مہر، اپنے نام کا مہر، مسجد کا مہر، مدرسے کا مہر، ویسے ہی نبی کا مہر ہوتا ہے اور وہ مہر نبی کے پشت پر ہوتا ہے۔ حضرت عکاشہ پیچھے سے جاتے ہیں کمر پکڑ کر کے اور خوب اچھے انداز میں مہر نبوت کو چوم لیتے ہیں، اور چومتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ عکاشہ کے اندر اتنی جرأت کہاں ہے، اتنی طاقت کہاں ہے، اتنی ہمت کہاں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھ سکے، آپ سے بدلہ لینا تو بہت دور کی بات، میں نے ایک دفعہ آپ کے زبان مبارک سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے میرے پشت پر لگے ہوئے مہر نبوت کو چوم لیا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، بس یا رسول اللہ مقصد یہ تھا کہ مہر نبوت چوم لوں، اگر گستاخی ہو گئی ہو یا رسول اللہ تو اس غلام کی گستاخی معاف فرما دیں، اس غلام کی گستاخی معاف فرما دیں۔ دوستان محترم، سارے صحابہ جو رو رہے تھے حضرت عکاشہ کی قسمت پر عش عش کرنے لگے،
अश करने लगे और अल्लाह के रसूल पीछे से खींच कर सामने लाते हैं, सीने से लगा करके कहते हैं आपको काशा मैं तुम्हें बसारत देता हूँ तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। तीनों युसरुन क्या है? दीन आसान है। इसी वजह से तो अल्लाह ने कहा है कि मजहब इस्लाम ही मेरा पसंदीदा मजहब है। मजहब इस्लाम कितना कुछ नहीं कहा काशा ने, कितना कुछ नहीं कहा, कितना कुछ नहीं कहा। वही अल्लाह है जो कहता है ला तरफू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों मेरे नबी के बारगाह में अपनी आवाज को ऊंचा मत करना। जिस तरह तुम एक दूसरे से बातें करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करते हो, अगर तुम आवाज को मेरे महबूब के बारगाह में बुलंद करोगे तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा, जला कर राख कर दूंगा, तुम्हें खबर तक न होगी। वही रब है कि जब हजरत काशा कह मुझे बदला लेना है, वही रब तमाशा देख रहा है, वही रब तमाशा देख रहा है। क्यों? कि वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो सीनों में छुपे हुए राज जानता है, वो सीने में छुपे हुए राज जानता है। हमने बहुत से तारीख में ऐसे लोगों को देखा है जिनके पांव में पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, जिनको बदलने के लिए एक कपड़े के अलावा कपड़े नहीं थे, जिनके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी कि जो सजा सकें, जिनके सर पे लगाने के लिए टोपियां भी नहीं थी, लेकिन हमने तारीख में देखा है कि उनका मकाम उसे सुरक्षा से भी ऊंचा है जन्नत में। मालूम यह हुआ कि जुब्बा पहनने से, टोपी लगाने से, दाढ़ी रख लेने से और दिगर दुनिया के उमूर पे अमल कर लेने से आपके ऊपर जन्नत वाजिब नहीं होता जब तक मोहब्बत रसूल अदब रसूल न हो आपके सीने में। जब तक आपके सीने में मोहब्बत रसूल और अदब रसूल न हो, आप हर दावे में झूठे हैं। आपके सीने में मोहब्बत रसूल है, अदब रसूल है, आपके ऊपर कुर्ता नहीं है, जुब्बा नहीं है, फिर भी आप रसूल के बारगाह में मकबूल हैं। आपके सीने में मोहब्बत रसूल है, अदब रसूल है, आपके सर पे टोपी या अमामा नहीं है, फिर भी अल्लाह के रसूल के बारगाह में आप मुअज़्ज़ज़ हैं, आप पसंदीदा हैं। आपके पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, फिर भी आपके दिल में इश्क़ रसूल और अदब रसूल है, रसूल के बारगाह में आप मकबूल हैं। और जो रसूल के बारगाह में मकबूल हो जाए उसी को तो औजे सुरैया से ऊपर का ऊंचा मकाम मिलता है जन्नत में। हम अपनी ज़ाहिरी हुलिया खूब संभाल लें। हम नहाने के बाद, कपड़ा पहनने के बाद पूरे अगर किसी से हाथ में उड़ेल कर अपने कपड़े में पोत लें, अपने जिस्म को और अपने कपड़े को खुशबूदार बना लें। अगर हमारा किरदार बदबूदार है तो अतर की खुशबू कुछ नहीं कर सकती। अगर हमारा किरदार बदबूदार है, हमारे किरदार से बदबू आता है, फिर अतर की खुशबू कोई काम नहीं करेगा। हम अपने किरदार की बदबू छुपाने के लिए अतर तो लगा सकते हैं। अरे आप अपनी किरदार को ऐसे बनाओ कि अतर लगाने की जरूरत ही ना पड़े, मौजूद रहो तब भी, आप न रहो तब भी लोग आपके नाम के चर्चे करें, आपके नाम के चर्चे हों। और नेक नामी का चर्चा एक वो भी होता है कि लोग बुरे लफ्ज से याद करते हैं, बुरे नामों से याद करते हैं, गालियां देकर याद करते हैं, बददुआएं के जरिए याद करते हैं, अल्लाह से शिकायत करते हुए आपको याद करते हैं। और एक वो भी याद करते हैं कि यार कितना अच्छा इंसान है, अल्लाह उसको सलामत रखे, उसके बीवी बच्चों को सलामत रखे, उसके घर को आबाद रखे। याद करने का दो तरीका है, एक अच्छे अंदाज से और एक गलत अंदाज से। हमें ऐसा चाहिए, बनना चाहिए कि हमारा किरदार ऐसा बन जाए कि लोग अपनी दुआओं में याद करें। जिनका किरदार अच्छा होता है ना, वो अपने लिए दुआ करें ना करें, लोग उनके लिए दुआ बहुत करते हैं, लोग उनके लिए दुआएं बहुत करते हैं। दोस्ताने मोहतरम, हजरत हसन बसरी ने बगदाद में गुलाम खरीदा। मैं आपको बताता हूँ तीनों युसुर, दीन आसान है, रसूल ने फरमाया। और अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक दीन इस्लाम ही पसंदीदा दीन है। हसन बसरी ने गुलाम खरीदा, गुलाम खरीदने के बाद घर लेकर आए। पहले के ज़माने में लोग गुलाम खरीदते थे, जो गरीब किस्म के लोग होते थे, खाने पीने का उनके पास नहीं होता, जिनके माँ बाप नहीं होते, उनको खरीद करके एक नौकर के तौर पर अपने घर पे रख लेते थे, उनसे दिन रात काम करवाते, खाने का बस खाने पीने का सामान देते थे, खाने पीने की, वो भी जो बच जाता खाने से, वो बाकी न पैसा न कुछ।
بس کھانے کا سامان. غلام کی حیثیت ہوا کرتی تھی, جیسے وہ بلال حبشی کی, حضرت بلال کی. حضرت حسن بصری ایک غلام خرید کر لائے گھر پہ, بولے کہ اے غلام بتا تجھے کون سا کھانا پسند ہے, تجھے کون سا کھانا پسند ہے, کیا کھانے میں کیا پسند کرتے ہو. غلام کہتا ہے, اور وہ ایسا غلام تھا جو تہجد گزار تھا, 5 وقت کا پابند تھا. وہ ایسا غلام تھا جس کو جھوٹ سے کوئی سروکار نہیں تھا, کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی لگاؤ نہیں تھا, سچ بولنے والا تھا. وہ 5 وقت کی پابندی کرنے والا تھا. وہ ہم لوگ رات میں سو جاتے ہیں کھا پی کر کے, وہ اپنے آقا کے کام کرنے کے بعد پوری رات عبادت کرنے والا غلام تھا. وہ پوری رات عبادت کرنے والا غلام تھا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں, اے غلام کھانے میں تو کس چیز کو پسند کرتے ہو, کس کھانے کو پسند کرتے ہو. غلام کہتا ہے, اے آقا غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, آقا جو دیتے وہی ان کا کھانا ہوتا ہے. کہتے اچھا یہ غلام, اے غلام تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. وہ غلام کہتا ہے, غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, آقا جس نام سے پکارے وہی ان کا نام ہوتا ہے. کہتے ہیں اچھا یہ اے غلام تم یہ بتاؤ, حسن بصری یہ تابعی ہیں, انہوں نے بہت سے صحابہ کرام کی زندگی کو پایا ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. یہ کوئی عام انسان نہ سمجھ لے حسن بصری کو. حسن بصری جو ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, سرکار غوث اعظم سے بہت زیادہ بلند مقام ہے ان کا. حسن بصری کا سرکار غوث اعظم سے بہت بلند مقام ہے حسن بصری کا, کیونکہ وہ تابعین ہے, صحابہ کرام کی زندگی پایا ہے انہوں نے. کہتے ہیں اچھا یہ غلام بتا تجھے کپڑا کون سا پسند ہے, کون سا لباس پہننا پسند کرتا ہے. غلام نظریں جھکا دیتا ہے, گردن جھکا کر کے کہتا ہے, آقا غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا, آقا جو پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے, آقا جو پہنا دے وہی لباس ہوتا ہے. دوستان محترم اتنا سننا تھا کہ حضرت حسن بصری دہاڑے مار کر گرے اور بے ہوش ہو گئے. پھر انہیں ہوش میں لایا گیا, پھر وہ سوچتے رہے, پھر دہاڑے مارے گرے بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش میں لایا گیا, پھر بے ہوش ہو گئے. 3 دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں, غلام کہتا ہے, آقا گستاخی معاف کریے, ہم نے کون سی گستاخی کر دی, ہم نے کون سی تکلیف دے دی آپ کو جس کی وجہ سے آپ مغموم ہو کر کے بے ہوش ہو گئے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں, اے غلام میں اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا, میں اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتا تھا. اے غلام آج تو نے مجھے اللہ کا پتہ دے دیا ہے. ارے تو جو انسان ہے جو کہتا ہے کہ غلام کا کوئی اپنا لباس نہیں ہوتا, آقا جو پہنا دے وہی لباس ہوتا ہے. غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا, آقا جس نام سے پکارے غلام کا وہی نام ہوتا ہے. غلام کے اپنے پسند کا کوئی غذا نہیں ہوتی, کھانا نہیں ہوتا, آقا جو کھلا دے وہی اس کا غذا ہوا کرتی ہے. ارے غلام سن, ارے تیری یہ فکر ہے بلکہ ہم بندے ہیں اور پوری انسانیت اللہ کی غلام ہے, اور پھر بھی ہم اپنے من سے اپنا نام رکھ کے گھومتے ہیں, اپنے من پسند سے کھانا کھاتے ہیں, اپنے من پسند سے کپڑے پہنتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا نام کچھ نہیں ہے, اللہ جس نام سے پکارے وہی ہمارا نام ہے. ہمارے من پسند کا کوئی لباس نہیں ہے, اللہ اپنی مرضی سے جو لباس پہنا دے وہی ہمارا کپڑا ہے. ہم اپنے مرضی سے کچھ کھا پی نہیں سکتے, اللہ جو کھلا دے وہی ہمارا کھانا ہے. اے غلام تو نے آج مجھے اللہ کا پتہ دے دیا, اور جا آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اتنا مہنگا غلام تھا, خرید کر لائے تھے, اور کیا کہتے ہیں, جا آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. آزاد کر دیا, آزاد کر دیا. آج کے ڈیٹ میں ہم اور آپ اگر 1 لاکھ 2 لاکھ کا کوئی غلام خرید لے نا, قرآن و حدیث کی بات ہے ایک طرف, پہلے میں نے پیسہ خرچ کیا ہے. ہمارا ایمان اتنا کٹھور ہو گیا ہے, ہمارا دل اتنا کٹھور ہو گیا ہے. دوستان محترم ہر فیلڈ میں حسد ہے, ہر فیلڈ میں ٹسن ہے, گناہ ہے, بدگمانیاں ہیں. دوستان محترم, اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ سامنے والا سدھرے. اپنی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, اپنی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. معاشرہ تب تک نہیں سدھرتا جب تک ہم نہیں سدھرتے. معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہم لاکھ کوشش کریں اور اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں, معاشرہ وہی کا وہی رہے گا صبح قیامت تک, صبح قیامت تک. دوستان محترم,
بدلاؤ تب آتا ہے جب ہم بدلتے ہیں. اگر ہم سوچتے ہیں کہ معاشرے میں بدلاؤ آئے تو پہلے ہمیں بدلنا ہوگا. آپ کو طرح بدلنا ہوگا. آپ اپنے اندر تبدیلی لائیے, معاشرہ خود بخود بدل جائے گا. آپ اپنے اندر سدھار پیدا کیجیے, معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. آپ اپنے اندر اصلاح لائیے, معاشرہ خود بخود اصلاح شدہ ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے اندر لائیں گے تب. اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ مذہب اسلام ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں الدین یسر, دین آسان ہے. دین اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ پل بھر میں اگر مومن سے مسکرا کر کے بات کرتے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور ہم نے اتنا سخت بنا دیا ہے کہ انسان سے ہاتھ ملاتے تو نگاہ ٹوٹ جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. السلام